السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، جب ہم ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسولین کا ذکر نہ آئے۔ اس کے بارے میں بہت سے اوہام یعنی متھس ایگزسٹ کرتی ہیں اور انہی کو ہم دور کرنا چاہیں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسولین لگ رہی ہے تو بات دوائیوں سے بہت آگے نکل چکی ہے، شاید یہ شوگر کی آخری سٹیج ہے۔ انسولین لگانے سے شاید انسان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی وہم موجود ہے کہ انسولین سے شوگر کا لیول بہت زیادہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر جب آپ کو ہو اور آپ انسولین پر آ جائیں تو آپ کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ ان ساری متس کو آج ہم توڑیں گے۔ آج ہم ان اوہام کا جو ان کے جوابات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ انسولین شوگر کم کیسے کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ انسولین کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے، آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو کچھ لوگوں کے ذہن میں پائے جانے والے خدشات کا اظہار کیا انسولین کے بارے میں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ پہلا خدشہ یہ ہے کہ شاید انسولین اس وقت تجویز کی جاتی ہے جب شوگر کی آخری سٹیج آ گئی ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں انسولین کو بہت شروع میں جب ابھی شوگر تشخیص ہوئی ہے یا ذیابیطس تشخیص ہوئی ہے اسی وقت دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے جب ان کا شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو یا ان کا HbA1c بہت ہائی ہو یا کسی ایمرجنسی میں پریزنٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ٹریٹمنٹ اورل ٹریٹمنٹ فیل ہو جائے، یا فیل ہونا تو خیر غیر مناسب لفظ ہوگا، اورل ٹریٹمنٹ کے مطلوبہ نتائج نہ مل رہے ہوں تو اس وقت بھی انسولین ساتھ شامل کرنا علاج میں ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ کسی بھی سٹیج یا لیول پہ ہو سکتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ انسولین کے بارے میں ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ انسولین کا جب بھی ان سے ذکر کیا جائے تو سوئی کے خوف کی وجہ سے، بار بار چیک کرنے اور بہت سارے اور خدشات کی وجہ سے اس کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے کہ انسولین لگائی جائے۔ تو جب وہ سٹیج آتی ہے جب بہت ساری چیزیں شوگر کی وجہ سے خراب ہو چکی ہوتی ہیں، اس وقت جب انسولین جاتے تو لامحالہ جب نتائج نہیں ملتے تو اس کو انسولین کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جی کہ شاید انسولین کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کا جو خدشہ بلکہ تھا جی کہ انسولین شاید جو ہے وہ وزن بڑھاتی ہے۔ ہاں، اس میں کسی حد تک صداقت ہے کہ انسولین کی وجہ سے وزن بڑھے گا، کیونکہ انسولین نہ صرف شوگر کنٹرول کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسولین ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انابولک ایجنٹ ہے جو باڈی کے اندر پروٹین اور بہت سی اور ٹیشو کی جو گروتھ ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ تو انسولین کے ساتھ جب آپ کا شوگر بہتر طریقے سے سیل کو ملتی ہے اور سیل کی گروتھ ہوتی ہے تو وزن بڑھنا لامحال ہے، اور اس کا بہترین تدارک یہ ہے کہ جب آپ انسولین پہ ہوں، بلکہ اگر انسولین پہ نہیں بھی ہیں تو آپ اپنے فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ کر کے اس وزن کے بڑھنے کو روک سکتے ہیں۔ تیسرا خدشہ جی کہ انسولین سے گردے خراب ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ انسولین سے گردے خراب نہیں ہوتے۔ جیسا میں نے شروع میں بتایا کہ انسولین عام طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تجویز اس وقت کی جاتی ہے یا مریض اس وقت لگانے کے لیے رضامندی کرتا ہے جب آلریڈی گردوں کے خراب ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جب مزید جب عمل بڑھتا ہے تو اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ شاید انسولین شروع کی ہے اور اب گردے خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی جو خدشہ ہے غلط ہے۔ انسولین سے شوگر لو ہو جاتی ہے۔ تقریباً انسولین جو ہے وہ یوں سمجھے کہ سب سے بہتر ایجنٹ ہے شوگر لو کم کرنے کے لیے، یعنی جو جیسے کہتے ہیں کہ ایوریج جو اوسط کمی ہے شوگر میں، چاہے آپ باقی اورل میڈیسن ساری ایک طرف رکھیں اور انسولین کو ایک طرف رکھیں، تو عام طور پہ دوائیں آپ کے A1C میں جو کمی ہے وہ تقریباً 0.8% سے لے کے میکسیمم 1.5 یا 2% تک کم کر سکتی ہیں، جبکہ انسولین کے ساتھ ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ HbA1c کی مقدار کے حوالے سے یا اس کے لیول کے حوالے سے انسولین کو اگر انکریز کرتے جائیں تو اس میں آلموسٹ انفینٹ قسم کا اس میں جو کمی پیش آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ انسولین لگانے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ ایک خاص
ٹائم فریم کے اندر کھانا ضرور لینا چاہیے، کیونکہ انسولین اپنا اکثر فوراً شروع دوائیں ایسا نہیں کرتی کہ آپ نے دوائیں کھائی اور ساتھ ہی اثر شروع ہو گیا اور شوگر لو ہو گئی۔ انسولین خاص طور پہ جو شارٹ ایکٹنگ ریگولر انسولین ہے اس کے لگانے کے بعد چونکہ اس کا ایکشن شروع ہو جاتا ہے تو اس لامحالہ آپ کو کچھ کھانا ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے جو شوگر لو ہوگا تو اس کو آپ کنٹرول ہو سکے۔ تو شوگر اگر آپ انسولین اور کھانے کے درمیان میں وقفہ اور اس کی جو مقدار ہے اس کو متعین طریقے سے رکھیں تو شوگر لو ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ جو چند لوگوں کے ذہن میں، اور سب سے بڑا جو خدشہ جو پایا جاتا ہے جس کا شاید آپ آگے چل کے ذکر کریں گے، وہ ہے لوگوں کو سرنج اور نیڈل کا خوف، جس کی وجہ سے وہ بہت سے لوگ انسولین لگانے سے یا تو خائف ہوتے ہیں یا بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو آپ کا لبلبا یا پینکریاس پروڈیوس کرتا ہے، اور اس کا مقصد بلڈ شوگر کو خون میں کنٹرول رکھنا ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں یا آپ کا جو جیسے ہم نے کہا تھا کہ جگر شوگر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ شوگر جب بلڈ میں اس کا لیول ایک خاص حد تک پہنچتا ہے تو اس میں ایک سگنل پینکریاس کو جاتا ہے کہ وہاں سے جو انسولین کو ریلیز کرتا ہے، تو انسولین ریلیز ہو کے خون میں شامل ہوتی ہے، اور خون میں پھر یہ جہاں جہاں پہ مختلف جگہوں پہ خون سے اس شوگر کو خلیوں کے اندر منتقل کرتی ہے، اور خلیوں کے اندر پھر وہ جو انرجی چاہیے آپ کو دن بھر جیسے ایک مشینری کام کرے تو اس کے لیے جو توانائی چاہیے وہ گلوکوز اسے پرووائڈ کرتا ہے، اس کا میٹابولزم آگے آن ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو فائنل گلوکوز کی ڈسپوزیشن ہے فرام بلڈ انٹو سیل اینڈ فرام سیل انٹو ویریس ادر آرگنیلیز، وہ انسولین کرتی ہے۔ اور انسولین کے لیے وہاں پہ سیل کے اوپر ایک ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن کے جو اس کو جیسے کہتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ گیٹ کھول دیا جائے اور شوگر کو اندر آنے دیا، یہ گیٹ بند کر دیا اور شوگر اندر جب داخل ہونا رک جائے۔ تو جب ہم بات بار بار کرتے ہیں انسولین ریزسٹنس کی، تو انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو گیٹ جہاں پہ جا کے انسولین نے کھولنا ہے وہ گیٹ اس کے انسولین گیٹ نہیں کھلتے اور انسولین شوگر کو اندر داخل نہیں کرتی، اسی بات کو ہم انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، اور یہی ایک بنیادی خرابی ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں۔ اور اعزاز آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ جی کہ انسولین جو ہے وہ ٹائپ 1 میں تو ڈیفینیٹلی مسلمہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن ٹائپ 2 میں بھی یہ انسولین بعض دفعہ ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے بہت ابتدائی مرحلے میں، اور خاص طور پہ کچھ ایکیوٹ ایمرجنسیز جب ہوتی ہیں تو اس وقت ہم گولیوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے، یا ہمیں بہت زیادہ جلدی سے یا ریپڈ اگر شوگر کا کنٹرول چاہیے تو وہ کنٹرول دوائیوں سے ممکن نہیں ہے۔ لائک جیسے کسی کا بلڈ شوگر لگ بھگ اگر 400-500 تک پہنچ جائے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں، تو اس کو انیشلی ہمیں انسولین کے ساتھ ہی نیچے کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی پیشنٹ کو اپنے خالی پیٹ رکھا ہوا ہے آپریشن کے گھر سے، اور اس دوران اگر ہم نے اس کی شوگر کنٹرول کرنی ہے تو دوائیوں سے ممکن نہیں، کوئی دوائی دیں گے تو اس کو اپنے کھانا پینا بند کر دیا تو شوگر لو ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں ہم شارٹ ایکٹنگ انسولین یا اس کے ذریعے شوگر کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اس لیے ٹائپ 2 میں کچھ ایسی کنڈیشن ہیں جہاں پر انسولین ناگزیر ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں وہ تو دن میں ایک بار انسولین کا انجیکشن لگاتے ہیں، مگر دیکھنے میں یہ آیا کہ کچھ لوگوں کو 2 سے 4 مرتبہ بھی یہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے۔ انسولین کو آپ یوں کریں کہ ہم کچھ سائنسی ترقی کے ساتھ اور کچھ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور بایولوجی کے ساتھ انسولین کا جو کام کرنے کا دورانیہ ہے اس کو بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے۔ تو ہماری جو عام انسولین جس کو ہم ریگولر انسولین کہتے ہیں، یا جو بالکل سادہ ٹرانسپیرنٹ پانی کی طرح سے ہوتی ہے، اس انسولین کو ہم ریگولر انسولین کہتے ہیں، اور اس کا دورانیہ انجیکشن لگانے کے بعد کوئی آدھے گھنٹے میں وہ اس کا ایفیکٹ شروع ہوتا ہے، اور 1 سے 2 گھنٹوں میں اس کا پیک اور پھر اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی انسولین مناسب رہتی ہے جب آپ صرف کھانے کے بعد والی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوں، تو آپ کھانے سے پہلے یہ انسولین لگاتے ہیں، 2-4 گھنٹے میں جب تک کھانا ہضم ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، تو یہ انسولین اپنا کام کر کے ختم کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ انسانی جسم دن بھر بھی اس کا جگر اور بہت سارے اور عضلات جو ہیں وہ کچھ شوگر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم گلوکونیوجینیسس کا نام دیا تھا ہم نے، کہ جو خود سے شوگر پروڈیوس ہو رہی ہے۔ اب یہ انسولین بھی شوگر جو ہے اس کو بھی
خرچ ہونے کے لیے یا سیل کے اندر منتقل ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت ہے، تو ہمیں بعد میں کھانے کے بعد بھی تھوڑی سی مقدار میں مسلسل ایک انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب جو سادہ انسولین جو ہم نے لگائی تھی وہ تو اپنا کام ختم کر کے چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی، تو جو مسلسل ہے اس کے لیے پھر ہم نے ڈیولپ کیا جس کو ہم کہتے ہیں لانگر ایکٹنگ انسولین، کہ جو اس انسولین کو ہم نے کمبائن کر دیا کچھ ایسے سبسٹینسز کے ساتھ کہ وہ انسولین آہستہ آہستہ ریلیز ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں بلڈ میں ایک شوگر مینٹین ہوتے ہیں، اور ایسی انسولین کو ہم NPH انسولین یا لانگر انسولین کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں میں ہمیں صرف شارٹر ایکٹنگ انسولین کی ضرورت ہے تاکہ ان کے کھانے کے بعد کی شوگر کنٹرول کیا جا سکے، کچھ لوگوں میں صرف لانگر ایکٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا جو بیزل انسولین گلوکوز پروڈکشن ہے اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، اور کئی دفعہ ان دونوں کو کمبائن بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسولین ملتی ہیں جو جس کے اوپر 70-30% ریگولر انسولین، 70% لانگر ایکٹنگ انسولین کو ہم مکس کر دیتا ہے کہ 30% انسولین جو ہے جو ریگولر ہے وہ اپنا کام ختم کر لیتی ہے، تو 70% باقی سلو کام کرتی رہتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک نئی اور ورژن بھی ان کا آ گیا ہے جس میں انسولین کے مالیکیول میں امینو ایسڈز کو کچھ ریپلیس کر کے، تو اس کے دورانی ایک اور ڈیوریشن آف ان کو اور بھی ایکسٹینڈ کر کے 24-36 گھنٹے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 طرح کی انسولینز ہیں، بالکل ریگولر انسولین جو سادہ پانی کی طرح ہیں، NPH انسولین جو کہ دودھیا ہیں، اور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگر ایکٹنگ انسولین، اور ایک الٹرا لانگ ایکٹنگ انسولین اور الٹرا لانگ انسولین، اور کچھ ہیں جن کو ہم الٹرا شارٹ ایکٹنگ بھی کہتے ہیں کہ جو بس آپ 10 منٹ میں کام شروع کرتے ہیں 2 گھنٹے میں کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر مریض کی ضرورت فرق ہو سکتی ہے۔ شروع میں ٹائپ 2 ڈائبیٹک پیشنٹ کو جب ہم انسولین دینے کا سوچتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں بیزل انسولین، کہ ان کا ہم باقی کام تو اس کا دوائیوں سے چل رہا ہے لیکن اس کے جو انٹرنل شوگر پروڈیوس ہو رہی ہے تو ان کا فاسٹنگ لیول شاید زیادہ رہتا ہے، تو ان کو ہم لانگر ایکٹنگ NPH یا جو انسولین گلارجین ہے جو الٹرا لانگ ایکٹنگ ہے وہ صرف ایک انجیکشن ان کے لیے شاید کافی ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ٹائٹر کنٹرول کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں یہ کنٹرول بھی چاہیے کہ کھانے کے بعد کتنا ہے اور ان بٹوین دا میلز کیسا رہے گا، تو وہاں پہ ان کو کئی دفعہ یا تو مکسچر آف انسولین 70-30 صبح اور شام ان کے کھانے کے ڈوز کے حساب سے، یا بعض دفعہ کئی لوگوں میں اس سے بھی بہتر نہیں ہوتا اور ان کا شوگر بعض دفعہ بہت ویری کرتی ہے تو ان کو شارٹ ایکٹنگ انسولین کے انجیکشن دن میں 3 یا 4 مرتبہ دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر پیشنٹ یا مریض یا شخص ڈائبیٹک کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور اس کے میٹابولزم کے حساب سے ان کے اندر انسولین کی ڈوز فرق ہو سکتی ہے۔ کسی کو شاید صرف ایک انجیکشن لگ رہا ہو اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ دن میں 3 مرتبہ یا مکس کر کے انسولین دینی پڑ رہی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کچھ مریضوں میں ایک سوئی کا خوف بھی ہوتا ہے، تو انسولین جو ہے وہ گولیوں کی صورت میں مریض کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ جو اکثر لوگوں میں انسولین لگانے کا سب سے بڑا خوف اس کا انجیکشن ہونا ہے، وہ نیڈل فوبیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا جی انسولین لگ تو جائے گی کہ لیکن یہ بھی کوئی گولی نہیں ہو سکتی جیسے آپ باقی گولیاں دے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو تو رہی ہیں لیکن ابھی وہ تجرباتی مراحل میں ہی ہیں۔ ہم جب بھی کوئی نئی دوائی بنتی ہے تو اس کے ڈفرینٹ فیزز آف ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ٹرائل کی شکل میں کہتے ہیں۔ تو فیز 1 2 3 فیز 3 وہ ٹرائل ہوتا ہے جہاں پہ وہ دوائی کو ان والنٹیئرس کو دے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی چونکہ بنیادی طور پہ انسولین ایک پروٹین ہے اور جب ہم کھاتے ہیں تو آپ کے جو معدے کے اندر تیزابی مادہ ہوتا ہے وہ اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ڈائجسٹ کر لیتا ہے اور یہ اپنا ایفیکٹ نہیں کرتی، تو کچھ چیزیں اس طرح سے اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہاں سے جا کے تو انسولین جو ہے وہ اپنے معدے کے تیزاب سے بچ کے اپنی چھوٹی آنت تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے جذب ہو سکے۔ تو اس میں ابھی ٹرائل کے مراحل میں ہے اورل انسولین، اور پچھلا جو ٹرائل تھا وہ تو اتنا کامیاب نہیں رہا، لیکن اب ہم امید کرتے ہیں کہ شاید اگلے چند مہینوں میں یا اس سال میں اورل انسولین بھی اویلیبل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور فارم ہے جس کو ہم انہیلڈ انسولین کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایستھمیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک انہیلر یوز کرتے ہیں اور اس میں وہ شیک کر کے اس کو انہیل کرتے ہیں، اور وہ جو دوائی ہے ان کی سانس کے لیے جو دوائی ہے ان کے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو پھیپھڑوں سے بھی ظاہر ہے، پھیپھڑوں میں بھی ایک پورا ایک نظام ہے کیپلریز کا جو دوائیوں کو یا چیزوں کو یا ہوا کو
جذب کرتا ہے تو وہاں سے انسولین جذب ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بلڈ میں پہنچ جاتی ہے اور ٹھیک ہے. اب بلکہ انفیکٹ جو انہیلڈ فارم میں جو انسولین ہے اس کا دورانیہ ایکشن آف آن سیٹ اور بھی زیادہ جلدی ہوتا ہے بنسبت انجیکٹیبل کے. یہ بھی اویلیبل تو ہے، تجرباتی مراحل سے گزر چکی ہے، لیکن ابھی اس کی جو جیسے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی اور جیسے کہتے ہیں اویلیبلٹی اس طرح سے فریلی نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ظاہر ہے چونکہ ٹیکنالوجی نئی ہے اور اس کے اندر اور بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں، کاسٹ بھی ایک ایشو ہوگا، تو شاید یہ اویلیبل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انسولین پمپ کیسے کام کرتا ہے؟ انسولین کی جو ڈوز ہے وہ آپ کے کھانے کی مقدار کے حساب سے، آپ کی ایکٹیویٹی کے حساب سے کم و بیش کرنی پڑ سکتی ہے، اور خاص طور پہ ایسا ہمیں ٹائپ 1 ڈائبیٹک میں کرنا پڑتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبیٹک عموماً چھوٹے بچے زیادہ تر ہوتے ہیں، اور ان میں دن میں 3 سے 4 دفعہ انجیکشن لگانا، یا انہیں کہنا جی کہ آج آپ نے زیادہ کھیلنا ہے تو آپ نے انسولین کم لگانی ہے، آج آپ نے زیادہ کھانے کو دل کر رہا ہے آپ نے انسولین زیادہ لگانی ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا چیلنجنگ جاب ہو جاتا ہے. تو اس میں اب ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ ایک پمپ کی شکل میں جیسے کارٹیج میں لگا کے تو آپ کے پیٹ کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک بیسیکلی وہ چھوٹی سی ایک باریک سا ایک سمجھ لیں کہ نیڈل ہے جو آپ کے جلد کے اندر کانسٹنٹلی انسرٹ کی ہوئی ہوتی ہے. تو اور اس کے ساتھ پہلے تو یہ مینول تھے کہ جی آپ نے لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی ڈوز کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر دیا کہ جی اتنے یونٹ اتنے بجے، اتنے یونٹ اتنے بجے وہ لگا دے. اب اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ اس کے اندر ایک سینسر بھی ہے کہ وہ آپ کی بلڈ شوگر کو سینس کرتا ہے، اور وہ خود ہی جیسے آپ گلوکومیٹر والا کام بھی اس کے اندر ہی ہے، تو آپ کی شوگر چیک کر کے تو اس کے حساب سے جتنی ریکوائرڈ انسولین ہے اتنی انسولین وہ ریلیز کر دیتا ہے انٹو. تو اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ویریبلٹی آف ایکٹیویٹی اور ویریبلٹی آف ڈائٹ اور میل سائز یا میل ٹائپ کے حساب سے آپ کو ہر دفعہ انسولین ایڈجسٹ نہیں کرنی پڑتی. تو ٹائپ 1 میں تو جیسے میں نے کہا کہ اس کا بہت اہم رول ہے، اور ویسٹرن کنٹریز میں یا NHS کے پروگرام کے تحت UK میں تقریباً یہ لازماً سارے ہی بچوں کو یا ینگ ڈائبیٹکس کو آفر کیا جاتا ہے. ٹائپ 2 میں اس کا کوئی خاص بہت زیادہ اتنا رول نہیں ہے، لیکن وہی لوگ جن کی ڈائبٹیز بہت برٹل ہے یا بہت ویریبلٹی ہے اور ان میں انسولین کی ڈوز بہت جس نے تو ان میں شاید ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرلی دنیا میں اب ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم جب سے پچھلے اپنی نشستوں میں بات کر چکے ہیں کہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بیماری ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی مریضوں کو انسولین پہ جانا پڑے. زیادہ تر مریضوں کا علاج چونکہ گولیوں سے اور بلکہ انفیکٹ گولیوں سے بھی پہلے ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ممکن ہے، تو ان میں شاید انسولین پمپ کوئی اتنا افیکٹو یا کارگر سے ثابت نہیں ہوگا. ٹائپ 1 میں ڈیفینیٹلی انسولین پمپ کی ہمارے ہاں بھی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آج کل انسولین کے علاوہ بھی کچھ انجیکشن کا چرچا ہے جو کہ شوگر اور وزن دونوں کو کم کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی بالکل، جیسے ہم نے انسولین کا ذکر کیا تو اس طرح سے ایک اور انجیکشن کا ذکر بھی ضروری ہے. وہ اس لیے کہ جب ہم نے شوگر کے کنٹرول کے بعد اور ان کے مختلف اعضاء کی بات کی تھی کہ جو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جی آپ کا دماغ کے اندر ایک سٹائٹی سینٹر ہے جو یہ بتاتا ہے جی کہ اب آپ نے کافی کھانا کھا لیا اور اب آپ کو کھانا روک دینا چاہیے، یا آپ کے معدے سے ایک سینسر ہے کہ جی اب معدہ کافی بھر گیا ہے اور اب اس کو مزید نہیں کھانا چاہیے. تو یہ والا جو میکانزم ہے وہ ایک ہارمون ہم نے بات ذکر کی تھی GLP-1 اور گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی سٹرکچر میں تو یہ گلوکاگون سے ملتا ہے لیکن ایفیکٹ میں یہ گلوکاگون کے اپوزٹ ایفیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے ان کی وجہ سے 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا اوپر سے سگنل جاتا ہے جی کہ آپ کھانا روک دیں، کم کھائیں، بھوک کم لگتی ہے، معدہ بھرا بھرا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ گلوکاگون جو ہے اس کے جو ایفیکٹ ہے اس کو بھی منیمائز کرتا ہے. تو یہ والے جو انجیکشن ہیں
کئی طرح کے اویلیبل ہیں، جس میں روزانہ لگانے والے بھی ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ لگانے والا بھی ہے، اور ان کا جو مین فنکشن جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ شوگر کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ تقریباً 3 سے 5-6 kg تک وزن بھی کم کر دیتے ہیں، اور بلکہ انفیکٹ ان کی کچھ نئی جو پریپریشن ہے وہ پیورلی صرف وزن کنٹرول کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہیں. تو ان کو ہم خاص طور پہ اوور ویٹ یا اوبیز ڈائبیٹک کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی آپشن ہے. اس کے علاوہ ان جو ادویات ہیں اس طرح کی، ان کے بارے میں ان کے بینیفٹ شوگر کنٹرول کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں. جیسے ہم نے وزن کی بات کی، جیسے ہم نے اور بات کی، لیکن ان کے ساتھ زیادہ ہے کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ فائنلی آپ کو ہارٹ ڈیزیز کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ آپ کی خون کی نالی میں سے کی چینجز آتی ہیں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا یا ہارٹ فیلئر کا یا گردے خراب ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے. تو یہ والے انجیکشن دیکھنے میں آیا ہے، جو ابھی تک کی جو ریسرچ ہے یا جو کچھ سٹڈیز ہیں، کہ یہ ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ کہ شوگر کنٹرول کرتے ہیں بلکہ اس سے ہونے والے ممکنہ نقصان جو آپ کے دل کو یا گردوں کو ہو سکتا ہے اس کو میں بھی جیسے صحت کی حفاظت کرتے ہیں یا مددگار ثابت ہوتے ہیں. ناظرین، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں تو انسولین سے علاج مسلمہ ہے. ہاں، اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے تب بھی اگر آپ کا معالج تجویز کرے کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے تو اس کا استعمال ضروری ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور گرد و نواح میں لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.